السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا اور آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے، اس کی اتاری شریعت کو تسلیم کرنا ہے اور اس کے اتارے ہوئے پیغام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، اس نے جہاں قرآن جیسی کتاب میرے آپ کے لیے نازل کی ہے، وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق نبی، رسول اور راہبر بھی عطا کیے ہیں، جنہوں نے اللہ کا یہ پیغام امت تک پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ کا اتارا ہوا میسج پورا کا پورا مکمل یہ اللہ کا دین اپنے صحابہ تک پہنچا دیا، اور پھر صحابہ نے آگے تابعین تک، اور پھر تبع تابعین، اور پھر محدثین اور ائمہ دین، حتیٰ کہ آج تک یہ اسلام کی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے تو یہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے کبھی انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، انسان سستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حکم چھوٹ بھی جاتا ہے، کبھی اس کا نفس اس پہ غالب بھی آ جاتا ہے، اور کبھی اللہ کا حکم توڑ بھی بیٹھتا ہے، اور کبھی واجب میں کوتاہی بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو مالک الملک نے ایسے بندوں کے لیے جو اپنا مقصد تخلیق بھول چکے ہیں، یا ماحول ایسا ملا، سوسائٹی ایسی ملی، ساتھی ایسے ملے کہ وہ اللہ کے حکموں پر قائم نہ رہ سکے، اگر ان سے کچھ کوتاہی واقع ہو گئی، اور اگر وہ کسی وقت بھی سچے دل کے ساتھ اپنا رخ موڑنا چاہتا ہے، اپنی لائن چینج کرنا چاہتا ہے، اپنا کردار بدلنا چاہتا ہے، اپنے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو مالک الملک نے موت تک، بلکہ موت سے پہلے تک بندے کے لیے اپنی بخشش کے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں جہاں مجھے عبادات کا پابند کرتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، چوری چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، جھوٹ، چغلی اور غیبت ترک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جہاں زنا اور سود جیسی معاشرتی ناسور اور برائیوں سے منع کرتا ہے، اگر کبھی انسان ہونے کے ناطے سے ہم سے کبھی کوئی حکم پامال بھی ہو گیا ہے تو مالک الملک نے اپنی کتاب میں یہ اعلان بھی کیا ہے، وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جلدی کرو، بھاگ کے آؤ، سبقت لے جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں وَسَابِقُوا،
سبقت لے جاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے اللہ کے معاف کر دینے کی طرف۔ اللہ کس قدر اپنے بندوں کو واپس بلانے کے لیے کس قدر بھاگ کے آنے کی تعلیم اور حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ شاید اس کی وسعتوں کو دیکھ کے، اس کے پھیلاؤ کو دیکھ کے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کے اور جنت کے اندر ملنے والی آسائشوں کو دیکھ کے بندے کے لیے واپس پلٹنا آسان ہو جائے۔ اعدت للمتقین، جس جنت کو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ اور اپنے خطا کار بندوں پہ۔ اللہ اپنی کتاب میں یہ بھی اعلان کرتا ہے، وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، میرے بندوں کو خبردار کیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کو آئے تو صحیح، واپس پلٹے تو صحیح، اپنا رخ چینج تو کرے، جھولی پھیلائے تو صحیح، غلطی کی معافی مانگے تو صحیح، اپنی کوتاہی کو تسلیم کرے تو صحیح، اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو صحیح۔ انی انا الغفور الرحیم، میں تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کبھی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے اور اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرنے والے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بھرنے والے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے لوگوں کو اللہ یہ پیغام بھی دیتا ہے۔ جب کچھ لوگ نبی کریم کے پاس آئے تھے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارے تو گناہوں کے انبار اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری بخشش کہاں ہوگی، ہمارے تو پاپ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو نہیں امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کے ساتھ، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کہاں بخشش ہوگی، ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ اس قسم کی جب بات اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے کر رہے تھے، مالک الملک نے سورۃ زمر کی آیتیں اتار دیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، قُلْ يَا عِبَادِي، محمد کریم ان سے یہ کہہ دیجئے، میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، ان کو ہمارا میسج بھی سنا دیجئے۔ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ یہ گناہ کرتا ہے، یہ سود کھا کے آیا ہے، یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے آیا ہے، اور مالک الملک کی رحمت جوش مارتی ہے، وہ مالک الملک پھر بھی اسے کہتا ہے میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ بھولا ہوا صحیح، بھٹکا ہوا صحیح، راستے سے ہٹا ہوا صحیح، ہمارے حکموں کو پامال کرنے والا صحیح، لیکن ہے تو میرا بندہ نا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے آپ پہ زیادتی کر چکے ہیں، جو اپنے آپ نے دامن کو گناہوں سے آلودہ کر چکے ہیں، اللہ کے حکموں کو پامال کر چکے ہیں، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اپنے گناہوں کی بڑائی کو دیکھ کے اور گناہوں کی وسعت کو دیکھ کے اور گناہوں کی زیادتی کو دیکھ کے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا دعویٰ کرتے ہو، اور یاد رکھو جو اس کی طرف آتا ہے وہ اتنا مہربان ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تمام گناہوں کو ملیے بھیٹ کر دیتا ہے، وہ مالک الملک بڑا مہربان ہے، وہ پچھلا کھاتا ہی صاف کر دیتا ہے، وہ پچھلے سارے معاملات ہی کلیئر کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیوں؟ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، انہ هو
غفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی طلب کرے تو صحیح، کوئی سوال کرے تو صحیح، کوئی بخشش مانگے تو صحیح، کوئی اپنی غلطی پہ ندامت اختیار تو کرے، نادم ہو تو صحیح۔ دیکھ مالک الملک کیسے تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان پہ آتا ہے اور آ کے صدا لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی جھولی کو بھرنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا کرم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک بازو کے برابر اس کی طرف آگے آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس بھاگ کے آتا ہوں۔ وہ مہربان اللہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب میں یہ سارے اعلان کیے ہیں تاکہ اس کے بندے اگر کبھی بھی پلٹنا چاہیں تو وہ واپس آنا چاہیں تو ان کے لیے واپسی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی موقع ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو سچی توبہ کر لو، خالص توبہ کر لو تم۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سارے مل کے توبہ کر لو، اے مومنو توبہ کر لو، واپس پلٹاؤ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ شخص کامیاب ہے جو واپس پلٹ آتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، جو اپنے اللہ کو آج منا لیتا ہے۔ بات کر رہا تھا کہ بخشش کا اعلان بھی کرتا ہے اور بخشش کے لیے بلاتا بھی ہے کہ بندے آ، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم آپ کے سامنے وہ نیکی رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی نیکی، ایسے عمل بھی ہیں، ایسی باتیں بھی اللہ نے مقرر کی ہیں اور اپنے نبی کی زبانی بتائی ہیں، جو عبادتیں بعض اوقات انسان کی پہلی ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ عمل بڑا چھوٹا سا ہے، نیکی بڑی تھوڑی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند اتنی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی تو ایمان کی نیکی ہے، اسلام کی نیکی ایسی نیکی ہے اگر کسی بندے کی زندگی کفر پہ گزری ہے، زندگی کے 60 70 80 90 100 سال اگر وہ کفر کرتا رہا، بغاوت کرتا رہا، اللہ کا منکر رہا اور اس کی کتاب کا انکار کرتا رہا، اس کے نبی کا انکار کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کے دل میں آ گیا کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرا رب ہے، وہ میرا خالق ہے، اس نے اسے رب تسلیم کر لیا اور اسے مان لیا، اور جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے مالک الملک اس کی زندگی کی 80 70 90 100 سال کا پہلا کھاتا ہی صاف کر دیتے ہیں۔ اسلام بڑی نیکی، اسلام بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں کو بتایا کریں یہ مسئلہ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، رب کے منکر ہیں، ہندو عیسائی ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کتنی بڑی نیکی ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی شاید اس نیکی کی قدر نہیں ہے کہ یہ کتنا لمبا سفر طے کروا دیتی ہے، اور یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس نے پاپ کیے ہوئے ہیں، زندگی کی 80 بہاریں اس کی گناہوں سے گزری ہوئی ہیں، دن رات گناہ کرتا رہا ہے، شرک جیسا گناہ کرتا رہا ہے جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم اللہ نے رکھی ہے اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو۔ زنا کرتا رہا، چوری کرتا رہا، ڈاکے ڈالتا رہا، بچیاں زندہ درگور کرتا رہا، لیکن ایک دن اس کا دل نرم ہو ہی گیا اور اس نے اللہ کو رب مان لیا اور کہہ دیا کہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایک دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، بندگی کے لائق اللہ کی ذات ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ کلمہ پڑھ لینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پچھلا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول ہیں،
اور بڑے عظیم صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. زندگی میں کئی رخ آئے تھے. ایک ایسا عمر کا ایک ایسا مرحلہ بھی تھا جو کفر کے اوپر گزرا تھا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ نے اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی. کہتے ہیں زندگی کے آخری مرحلے پہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے، اور ان کے بیٹے ان کے پاس، اور کہتے ہیں رو رہے تھے، اور روتے ہوئے ان کا بیٹا ان سے کہتا، اور دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا. ان کا بیٹا ان سے کہتا ہے ابا جان آپ کو تو اللہ کے رسول نے یہ بشارت نہیں دی، آپ کو یہ خوشخبری اللہ کے رسول نے نہیں دی، آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی. تو کہنے لگے کہ سب سے افضل چیز جو ہم اپنی زندگی میں شمار کرتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں میری زندگی کے 3 مرحلے گزرے ہیں. ایک وہ مرحلہ تھا کہ میرے سینے میں اگر سب سے زیادہ کسی کی بغض تھی تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغض تھی. ایک یہ مرحلہ بھی تھا میری زندگی کا. اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میرے دل میں اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. ایک وہ وقت تھا کہ بغض کی وجہ سے میں یہ ارادہ رکھتا تھا کہ مجھے کہیں مل گئے اور میرے ہاتھ چڑھ گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر میں اسی حالت پہ مر جاتا تو میں اہل جہنم میں سے ہو جاتا، اہل نار میں سے ہو جاتا. لیکن پھر ایک ایسا وقت بھی آیا فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا، اسلام کی محبت میرے دل میں ڈال دی. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پیارے نبی کی مجلس میں آیا، اور میں نے آپ سے کہا ابسط یمینک فلابایک، اللہ کے نبی اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. فبسط یمینہ، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. فقبضت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا. پیارے نبی نے، میں نے خود مطالبہ کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور جب اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں مالک یا عمر، عمر تجھے کیا، بڑا زیرک آدمی ہے اور بڑا ذہین آدمی ہے اور بڑا قابل آدمی ہے، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ خود تو نے کہا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے ہاتھ آگے کیا ہے تو نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول اردت ان اشترط، میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگا لوں، اگر وہ میری شرط مانتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اگر شرط نہیں مانتے تو میں اسلام قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تشترط ماذا، عمر کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ لگا تو شرط. کہتے ہیں میری ایک ہی شرط ہے یغفر لی، کہ رب مجھے معاف کر دے، وَإِن یغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دی جائے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں مالک، آپ فرماتے ہیں کہ عمر تجھے پتہ نہیں، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر تجھے پتہ نہیں کہ اسلام قبول کرنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی سے اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اس کی زندگی بھری پڑی ہے گناہوں کے ساتھ، زمین سے اسمان تک کا خلا اس نے گناہوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن زندگی کے ایک مرحلے پہ آ کے کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مالک الملک کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اس کا پلٹنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کی پہلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری نیکی آپ نے اسی حدیث میں ذکر کی، اسی واقعے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، اسلام پر آنے کے بعد، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اسلام پر استقامت اختیار کرنے کے لیے، اسلام پر ڈٹا رہنے کے لیے اگر اس کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی بستی چھوڑنی پڑتی ہے، اپنے بچوں کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، اپنا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو نے اسی اسلام پہ زندہ رہنا ہے تو ہماری بستی میں تجھے رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو اپنی بستی سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ہمارا علاقہ چھوڑ دیجیے، ہماری بستی چھوڑ دیجیے، اگر ورنہ اسلام کو چھوڑ دیجیے، یا اسلام کو چھوڑ دیجیے یا بستی کو چھوڑ دیجیے. یہ شخص اپنا ایمان بچاتا، اسلام بچاتا ہے، بستی چھوڑ دیتا ہے، زندگی کی کمائی، آباء و اجداد سے ملی ہوئی وراثت، وہ آبائی گھر جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. کس کے لیے؟ اسلام بچانے کے لیے. اور دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے
کس انداز سے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنا سارا علاقہ چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور ایک ایک کر کے کس طرح اس مکہ کی بستی سے نکلے جب مکہ والوں نے مکہ کی زمین و لوگوں کے لیے تنگ کر دی۔ جرم کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس جرم کی پاداش میں جب مکہ سے ان کو نکالا گیا، واللہ مکہ سے نکلنا تو برداشت کر لیا۔ حضرت ابو سلمہ نکلے تھے تو ان کے سسرال نے ان کی بیوی چھین لی کہ آپ نے جانا ہے تو جائیے، بیٹی تو ہماری ہے۔ ددیال نے ان کا لخت جگر چھین لیا، بیٹے کی محبت آج آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے کی جدائی بندے کے لیے کتنی ناقابل برداشت ہے۔ کہتے ہیں بیٹا ساتھ تھا، وہ ددیال نے چھین لیا کہ ہمارا بیٹا ہے، تو نے جانا ہے تو جا۔ لیکن تن تنہا ابو سلمہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پہنچا۔ ان حالات میں مکہ کی کیسی باعزت زندگی تھی، لیکن اسلام کے لیے ہجرت کی، ملک چھوڑا، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اگر اسلام بچانے کے لیے اگر اس کو سب کچھ بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، اسلام بچا لیتا ہے۔ یہ اس کی اتنی بڑی نیکی کہ اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے تیسری نیکی بھی ذکر کی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اگر کوئی شخص زندگی میں اپنا فرضی حج کرتا ہے، باقی ارکان ایمان پورے کرنے کے بعد، ارکان اسلام پورے کرنے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، عقیدہ توحید ٹھیک کرنے کے بعد، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے کے بعد، نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اور مال کی زکوٰۃ دینے کے بعد اس کا آخری رکن حج کا رکن باقی تھا، اور اس نے بیت اللہ کا قصد کیا، گھر بار کو چھوڑا، اپنی پونجی جمع کی، جو اس نے جمع کیا تھا 4 لاکھ 5 لاکھ، وہ جمع کر کے جمع کروا دیا کمپنی کو، اور کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کر کے آتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر کے آتا ہوں، اللہ کا گھر دیکھ کے آتا ہوں، عرفات کے میدان میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، اس نے بے حیائی کا کام نہیں کیا، برائی نہیں کی، کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، جب حج کر کے واپس پلٹے گا تو اس کو اللہ گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حج اتنی بڑی نیکی۔ بعد ایسی نیکیاں ہیں جو بندے کا پچھلے سارے معاملات کلیئر کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج بھی اتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر کوئی حج مبرور کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیک نیتی سے کرتا ہے اور دکھاوے کے لیے نہیں کرتا، اس حج کے اندر فسق و فجور نہیں کرتا، اللہ کے حکم اور حد نہیں توڑتا، جب یہ حج کرنے کے بعد قیامت کے دن رب کے دربار میں آئے گا، اللہ جنت اٹھا کے اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کی صورت میں عطا کرنے والے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے جس سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں بندے کے، ان میں سے رمضان کے روزے بھی ہیں۔ روزہ بھی ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ انسان صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جب کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہش پہ کنٹرول کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا جی چاہتا ہے کھانے کو، بھوک اس کو ستاتی ہے، کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن اللہ کی محبت پہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جنسی خواہش پہ ضبط کیا ہوا ہے، حلال جنسی خواہش کے اوپر بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، حلال کھانا اس نے چھوڑا ہوا ہے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے رعایت کر دی، ورنہ پہلے لوگوں کا روزہ تو اس سے بھی لمبا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جب افطاری کر لیتے، اگر تو جاگتے جاگتے رات کو کچھ کھا لیتے، جنسی خواہش پوری کر لیتے تو کر سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد عشاء کے بعد سو گیا اور سونے کے بعد دوبارہ پھر اس کو فجر تک اگلے دن مغرب تک کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔
جاگتے ہوئے اگر وہ کھا لے تو کھا لے، لیکن ایک مرتبہ سو گیا تو 24 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے۔ ہمارا تو روزہ ہی 12 گھنٹے کا، اللہ نے رعایت کر دی ہماری حالت کو دیکھ کے۔ جو روزہ رکھتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، روزہ رکھنا اتنی بڑی نیکی ہو۔ میرے عزیزوں، آپ کے ساتھیوں دوستوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے فرضی روزے چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کے عزیز و اقارب میں سے بتائیے ان کو کہ اگر آپ اپنی زندگی کا پہلا سارا کھاتا صاف کروانا چاہتے ہیں تو روزے جیسی عبادت کو بجا لائیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے 30 روزے ایمان کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کی عبادت سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکھے ہیں اور نیک نیتی سے رکھے ہیں، اجر کی امید سے رکھے ہیں، ثواب کی طلب میں رکھے ہیں۔ میرے رب کا حکم ہے، روزے کا مہینہ شروع ہے، یہ خوش ہے، اس کے استقبال میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کا چہرہ کھلکھلاتا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے روزے شروع ہونے والے ہیں، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے رمضان میں ابھی 2 دن باقی، 10 دن باقی رہتے ہیں۔ یہ خوش ہے رمضان کی آمد کے اوپر کہ روزے رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، روزے جیسی عبادت آئے گی جس نے اس محبت کے ساتھ، میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ نے کہا ہے کہ تو نے فجر کے بعد کھانا پینا چھوڑنا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو نے کھانا پینا چھوڑنا ہے، اس کے لیے تیار ہے، بڑی خوشی سے رکھنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ اجر کی امید کے ساتھ رمضان کے 30 روزے رکھے، ثواب کیا ملے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو اپنی زندگی کی 50 60 70 بہاروں میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اگر یہ انعام اس کو مل رہا ہے اور یہ کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، بینک بیلنس بھر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سارے گناہوں کی معافی کا انسان ہے نا۔ رمضان کے بعد پھر بندے سے کمی کوتاہی واقع ہوتی ہے، اللہ نے بڑا بہترین پیکج دیا ہے سارے گناہوں کی معافی کا، وہ نیکیاں جس سے سب گناہ معاف۔ ان میں ایک نیکی، یہ چوتھی نیکی ہم نے ذکر کی، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ہجرت، نمبر 3 حج، اور نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا۔ سعادت سمجھا کریں، خوش نصیبی سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دیے اور رکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے اس نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو پچھلا کھاتا صاف کر دیتی ہے۔ ان نیکیوں میں سے 5ویں نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا۔ ہم بڑے لوگ سستی کر جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں، رات کا قیام، قرآن سننا، ہم اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، شاید ہمیں احساس نہیں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اس نے کیا کچھ ملیا میٹ کرنا ہے میری پچھلی زندگی کا۔ رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ 30 راتوں کا قیام بھی کرتا ہے، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، جو رمضان کا قیام بھی کرتا ہے، رات کو کھڑا بھی ہوتا ہے، قرآن سنتا ہے، تراویح سنتا ہے، اللہ کی رضا میں مسجد وہ 30 دن سجدے اور رکوع کرتا ہے، رات کو تہجد تراویح پڑھتا ہے۔ مالک الملک کو اس کی ادا اتنی پسند اور اس کی یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہم اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے جس سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے 6ٹھی نیکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن آخری عشرہ ہے، اب میں نے کوئی چیز جس نے شاپنگ کرنی ہے، اس نے خریدنا ہے، لینا دینا ہے، وہ پہلے سمیٹ کے اس نے رکھا ہوا ہے، اس کی یہ تڑپ اور تمنا ہے کہ مجھے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے وہ طاق رات مل جائے، وہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے جو عظمت والی رات ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو اس ایک رات کی عبادت 21 سے 29 تک ان 5 راتوں کی عبادت، ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یہ واللہ پورے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ آخری ان طاق راتوں کے لیے اہتمام کرتا ہے اور اللہ اکبر کبیرہ یہ راتوں کا قیام کرتا ہے، رب ذوالجلال کو یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی بڑی آسان سی نیکی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اذان تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، اذان کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں،
اذان بھی اسلام کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اذان کہنے والے کے لیے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ وہاں تک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اذان کہنے والے کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اس کو اونچا مقام عطا کریں گے کہ لوگ دیکھیں گے اس کے اونچے مقام۔ جو یہ آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس آوازے پہ لبیک کہنے والے بنیے۔ اذان کا موقع ملے تو اذان بھی کہا کریں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اذان کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی جب مؤذن کی اذان کو سنتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، غفر لہ ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ چھٹی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور بندے کا پچھلا کھاتا صاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور نیکی بھی اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے، صحیح ترغیب میں ہے، من اکلا طعامن، جو آدمی کھانا کھاتا ہے، اور آپ لوگ صبح شام کھانا کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھاتے ہیں، بلکہ اس سے زائد مرتبہ بھی کھاتے ہیں، کچھ لوگ بھوک لگتی ہے تو اس کے علاوہ بھی بندہ کھاتا ہے۔ من اکل طعاما فقال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، جو آدمی کھانا کھاتا ہے، لقمہ منہ میں رکھتا ہے اور کھانے کا لقمہ لینے کے بعد ورزق نہیں ہے اور یہ کہتا ہے میں اس رب کا شکر گزار ہوں، میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، سارے شکر اس اللہ کے نام، ساری حمدیں اس اللہ کے نام جس نے مجھے کھلایا ہے اور جس نے مجھے عطا کیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میری کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اور یہ جملہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا، اگر کوئی شخص نیا کپڑا پہنتا ہے، نیا سوٹ پہنتا ہے، نیا لباس پہنتا ہے اور لباس پہننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کا شکر گزار ہوں، اس اللہ کے نام حمد کرتا ہوں، اس اللہ کے لیے ساری تعریفیں بجا لاتا ہوں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، جس نے یہ کپڑا مجھے پہنا دیا ہے، جس نے یہ لباس مجھے پہنا دیا ہے، جس نے مجھے بدن ڈھانپنے کے لیے یہ کپڑا عطا کیا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس میں میری کوئی ہمت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر۔ کپڑا پہنتا بھی ہے اور پہننے کے بعد شکریہ بھی ادا کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، اگر مسلمان وضو کرتا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے کرتا ہے نا، وضو نماز کے لیے شرط ہے نا، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے۔ ما من مسلم یتوضأ، کوئی مسلمان جب وضو کرتا فیسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پورے کمال کے ساتھ وضو کرتا ہے، اعضاء کو 3 مرتبہ دھوتا ہے اور پورے اعضاء کو دھوتا ہے، کوئی حصہ اس کے جسم میں سے جس کو دھونا واجب ہے وہ خشک نہیں چھوڑتا، پوری تسلی کرتا ہے کہ میں نے پانی پورے اعضاء تک پہنچا دیا ہے، میرے جسم کا کوئی حصہ اس میں سے خشک نہیں ہے۔ ما من مسلم یتوضأ، کوئی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقوم فی صلاتہ، پھر وضو کرنے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، فیعلم ما یقول،
اور اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، وہ اللہ اکبر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر اپنی بات کو شروع کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاک ہے تو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ، اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا ببرکت ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور شیطان کی چوکوں سے، شیطان کی پھونکوں سے، شیطان کی تھوک سے، میں ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کی مدد کا طلبگار ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، اور پھر شروع کرتے ہیں اپنی نماز کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، وضو کر کے مسجد میں آیا ہے، نماز شروع کی ہے، اس نے کبریائی کا اعتراف کیا، تسبیح کے جملے بولے اور پھر اللہ کی حمد میں لگ گیا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمارا سر جھکتے ہیں تو تیرے آگے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے سامنے، ہماری جھولی پھیلتی ہے تو تیرے سامنے، ہم اگر رکوع کرتے ہیں تو تیرے لیے، ہم اگر دعا کرتے ہیں تو تجھ سے، ہم اگر طواف کرتے ہیں تو تیرے گھر کا، ہم اگر مال قربان کرتے ہیں تو تیرے نام پہ، ہم اگر مدد مانگتے ہیں تو تیری ذات سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے دل میں امید ہے تو تجھ سے ہے، ہمارا توکل ہے تو تجھ پر ہے، ہم اگر خوف رکھتے ہیں تو تیرا رکھتے ہیں، ہم اگر بھروسہ کرتے ہیں تو تجھ پہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں تو تیرے نام کا کرتے ہیں، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو تیرے لیے رکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، مدد کرنے والا، توفیق دینے والا بھی تو ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنا، صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، سیدھے راستے پہ جما کے رکھنا، اللہ بہت تک کسی راستے پہ رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، فجر ٹائم آیا، اہدنا الصراط المستقیم، فجر کی سنتوں میں اہدنا الصراط المستقیم، فجر کے فرضوں میں اہدنا الصراط المستقیم، ظہر کی سنتوں فرضوں میں اہدنا الصراط المستقیم، عصر کی نماز پہ اہدنا الصراط المستقیم، مغرب عشاء پہ اہدنا الصراط المستقیم، رات عشاء کی نماز میں، تہجد میں، تراویح میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے مانگ رہا ہے نیک لوگوں کا راستہ، اللہ نیک لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا وہ راستہ مجھے بتا دے، مجھے دکھا دے، مجھے توفیق دے اس راستے پہ چلنے کی، اور مجھے بچاؤ ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یہود و نصارہ جو تیرے حکموں کو جاننے کے باوجود پامال کرتے اور حسد کی وجہ سے انکار کرتے رہے، اور ان نصارہ کے طرز عمل سے جو اپنی طرف سے باتیں اور عقیدے ایجاد کرتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم فاتحہ پڑھتا ہے، پھر سورت ملاتا ہے، پھر سورت اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا، ولم یکن له کفوا احد، اس سے کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر سورت اخلاص پڑھتا ہے، کیسے کیسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 3 پاروں کا ثواب، 10 پاروں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھتا ہے پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتا ہے اور پھر اس کی تسبیح سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ، تو ہر نقص سے پاک، تو ہر عیب سے پاک، تو بیوی سے پاک، تو بچے سے پاک، تو اللہ اکبر، تو بیماری سے پاک، تو عاجزی سے پاک، تو اولاد سے پاک. سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں کہتا ہے، پھر سجدے میں کہتا ہے، پھر سجدوں کے درمیان کہتا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. اتحیات پہ پہنچتا ہے، رکوع کے بعد دعا کرتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد. بیچ میں آمین بھی کہتا ہے. جن نیکیوں سے بندے کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا نماز کے اندر عمل، ابھی تو نماز کی بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ. نماز کی 2 رکعتوں میں جو پڑھتا ہے اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ میری زبان سے اللہ کی تسبیح کے، اللہ کی پاکیزگی کے، اللہ کی حمد کے کیا جملے نکل رہے ہیں، اس کو علم بھی ہے، اس کو علم بھی ہے. الا ان فتل وهو كيوم ولدته امه. جب جانتے ہوئے، نماز کا علم رکھتے ہوئے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد واپس پلٹتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے. اس نماز میں سے ایک چھوٹا سا عمل، جب وہ کہتا ہے نا، امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور کہتا ہے آمین، جیسے آپ نے ابھی آمین کہا ہے، یہ شخص بھی پیچھے کہتا ہے آمین. اور یہ آمین کہنا کتنی بڑی نیکی ہے. آمین کہہ رہے امام کے پیچھے، آمین کہتے ہیں نماز کی جہری نمازوں میں، فجر کی 2 رکعتوں میں، مغرب کی 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں یہ امام کے پیچھے آمین کہتا ہے. کتنی بڑی نیکی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جب امام آمین کہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین. اور اگر امام ہی دل میں آمین کہے، پیچھے سے پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر امام نے ایسے آمین کہا ہے تو مقتدی کو پتہ چلا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین. اور جب امام نے کہا ہی نہیں، لوگوں کو پتہ ہی دل ہی میں کہا ہے تو مقتدی تو کھڑا رہے گا نا. پھر جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے، باب اونچی آمین کہنے کا، امام کے لیے بھی اور مقتدی کے بھی. مسئلہ بھی یاد کر لو ساتھ کہ اونچی آمین امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا. اللہ کے نبی نے مقتدی کی آمین کو امام کے ساتھ جوڑا ہے. آپ فرماتے ہیں فمن وافق فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ. جس بندے کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس طرح رمضان کے 30 روزے رکھنے سے پہلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، 30 راتوں کے قیام سے پہلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس اونچی آمین کہنے سے بھی اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ نیکیاں ذکر کروں گا جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آمین کی نیکی بھی ہے. ایک اور نیکی نماز کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ. جس کا ربنا ولک الحمد ملائکہ کے قول سے مل گیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا.
نماز کے اندر ایسی نیکی ہیں، نماز کے اندر ایسی نیکی ہیں جو پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ یہ چند ایک نیکی ہم نے ذکر کی ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اور وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، مزید اس کے اوپر اگلے جمعے کو بات کریں گے اور اسی موضوع کو آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اعمال بڑے چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اس میں ہیں، تو اللہ ہمیں یہ اختیار کرنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ نیکی بھی آئے گی انشاءاللہ کہ جب بعض کا تو یہ لوگ دین کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، یہ بھی ایک نیکی آگے ذکر ہوگی انشاءاللہ، ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اللہ ہماری اس مجلس کو بھی وہ مجلس بنا دے کہ ہر ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گناہوں کا کھاتا صاف کر دے کرے اس مجلس کے بعد، اور اگر ہم زیادہ نہیں بڑھ سکے تو کم از کم ہمارے گناہ ہی معاف ہوتے رہے پچھلے اس مجلس میں آنے کی وجہ سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خیر اور بہت بڑی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اسی رستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھیوں کو دعوت دیا کرے اور مزید دوستوں کو بھی لایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 بجے ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے